اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سورہ نساء کے 13ویں رکوع کی تلاوت سنی الحمدللہ۔ اس کی ہم ذرا سا ترجمہ اور ذرا سی تشریح کیا گیا، ہمارا ترجمہ مقصد ہوتا ہے، علماء کی تشریح ہم تھوڑی سی بیان کر دیتے ہیں۔ اس رکوع میں یہ جو خصوصی احکامات دیے گئے ہیں، پچھلے رکوع اگر ہمیں یاد ہو تو اس میں وہ منافقین کی 3 گروہ بیان ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کرنا ہے۔ وہ لوگ، ایک گروہ وہ جو کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، ہجرت فرض ہے، اس وقت ہجرت نہیں کر رہے، اپنے مفادات کے پیش نظر وہ ہجرت نہیں کر رہے، اور کوئی ان کی معذوری نہیں ہے، صرف اپنے مفادات ہیں ان کے، اپنا تجارت ہے، اپنی رشتہ داری ہے، اپنا وطن ہے، اپنی زمینیں ہیں، دنیاوی ان کے اس قسم کی باتیں ہیں، تو وہ چھوڑ کے ہجرت نہیں کر رہے۔ اللہ پاک نے ان کو بالکل کلیئر کٹ منافقین میں شمار کیا، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ جب وہ موقع ملے تو اس کو قتل کرو۔ اور دوسرا گروہ پھر اللہ پاک نے بتایا تھا کہ جو مجبوری ہے، جن کی کسی وجہ سے وہ وہاں رہ رہے ہیں، وہ آ نہیں پا رہے، یا پھر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے معاہدہ کر لیا ہے، جو ایسا قبیلہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا ہوا ہے، ان میں جو مسلمان رہتے ہیں تو ان کے متعلق الگ معاملہ تھا، ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں تھا۔ اور تیسرے وہ تو جو کبھی ادھر ہوتے ہیں تو وہ کچھ اور کہتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں، ان کے لیے تو سخت معاملہ کیا کہ اس کو بس حیث و ثقفتموہم کا لفظ استعمال کیا۔ پہلے والوں کو حیث و وجدتموہم کا، کہ جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کرو، حیث و ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پہچانو تو ان کو پکڑو ان کو۔ تو یہ ان منافقین کے متعلق، اس سے پچھلے رکوع میں بھی کلیئر کٹ جو مدینے کے منافقین کے ان کے متعلق تھا۔ اب اس آیت میں، اس رکوع میں، یہ جو 4-5 آیتیں ہیں ہماری، اس رکوع میں کچھ اور مومنین، کچھ اور لوگ ہیں جو ہیں تو مومن، لیکن ان کا رہتے وہ بھی انہی کافروں کے اندر رہتے ہیں، ان کے بھی احکامات ہیں، اور جو مسلمانوں کے اندر ہجرت کر کے آ گئے ہیں ان کے متعلق اگر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ تو پہلی آیت جو سیدھی شروع کرتے ہیں اللہ پاک اس آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کو مناسب بھی نہیں ہے، وَمَا كَانَ، مومن کے لیے ہے ہی نہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ کہ ان یقتل مؤمنا، کہ کسی مومن کو وہ قتل کرے۔ پچھلے رکوع میں پورے ان اپیرنٹلی مومنین کا ذکر تھا جن کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ اپیرنٹ تو وہ مومنین تھے لیکن وہ منافقین تھے، اللہ نے ان کو منافقوں میں شمار کیا تھا۔ مومن جو مومن ہے، کلیئر کٹ مومن ہے، ان کو تو قتل وما کان علی، کسی مومن سے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے۔ وما کان لمومن، لفظی ترجمہ تو میں نہیں بنتا ہے، وما کان، اور نہیں ہو سکتا، لمومن، کسی مومن کے لیے کہ ان یقتل مومنا، کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے۔ یہ کلیئر کٹ حکم ہے کہ تم نے مومن کو ہرگز قتل نہیں کرنا۔ لگتا تو ایسے ہے نا کہ ایسے ایک آسان سی بات ہے کہ تم میں مناسب نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرو۔ وہ قرآن پاک میں اور جگہ ہے، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تم رسول کو اذیت دو۔ وہاں پہ بھی الفاظ ایسے ہی ہیں، ان تؤذوا رسول اللہ، یہ وہاں کا بھی یہی مطلب ہے کہ تم ہرگز، حرام ہے تمہارے لیے رسول کو اذیت دینا۔ یہ بھی اسی طرح ہے کہ مومن کا قتل مومن پر حرام ہے، مومن قتل نہیں کرے گا۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، کہ قتل یقتلو، یہ پھر ذرا سا گرامر کی بات کر دیں، قتل یقتلو، ان یقتل، ان لگا ہوا ہے تو یقتلو یقتلا بن گیا ہے، یہ ان لگنے کی وجہ سے۔
ترجمہ واضح ہے کہ تم میں سے کسی کو مناسب نہیں ہے، تم پر جائز نہیں ہے، تم پر حرام ہے. یہ ترجمہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی مومن کو قتل کر دے الا خطا. یہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے کوئی قتل ہو جائے، غلطی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے وہ مومن ہے جس کو قتل کیا جا رہا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. یا آپ نے جان بوجھ کے نہیں مارا، بس آپ کی زد میں آ گیا. مثال کے طور پر میں نے شکار پر فائر کیا، کسی کو لگ گیا، ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ معاملہ کچھ اور ہے، لیکن خطا، قتل خطا جس کو کہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا لیکن بس وہ قتل ہو گیا. الا خطا، یہ ہو سکتا ہے کسی مومن سے کوئی قتل خطا ہو سکتا ہے. اب جب ایسا معاملہ ہو جائے، ومن قتل مؤمنا خطأ، واضح ہے، ومن، اور جس نے قتل کیا اس نے، مومنا کسی مومن کو، خطأ اسی خطا کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، جان بوجھ کے نہیں مارا. قتل عمد، قتل خطا کے مقابلے میں ہوتا ہے قتل عمد. آگے اس کی آیت آ رہی ہے، جان بوجھ کے دیکھ بھال کے قتل کرنا، سمجھ کے قتل کرنا، قتل عمد. تو جس سے قتل ہو جائے کسی سے، مومن سے، من قتل مومنا خطأ، تو اس کی ریمیڈی اللہ پاک نے بتائی ہوئی ہے، اس کا پھر علاج بتایا ہوا ہے، کیونکہ بہت بڑا عمل ہوا ہے. کسی مومن کو قتل کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا نقصان ہے. آگے اس کو ہم وہ آیت پڑھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ کتنا بڑا نقصان ہے. تو جو ہو جائے، غلطی ہو گئی، اب اس غلطی کا خمیازہ کیا بھگتے گا وہ؟ فتحریر رقبۃ مومنہ، پہلا کام تو وہ یہ کرے گا، فتحریر، پس تحریر، حر کس کو کہتے ہیں؟ حریت، آزادی کو کہتے ہیں. حر یحر، آزاد کرنا، تحریر اس کا وہ ہے مصدر ہے. تو اس کا پھر اس کا کیا علاج ہے؟ فتحریر، اس نے آزادی دینی ہے، کس کو؟ رقبۃ مؤمنہ. رقبہ گردن کو کہتے ہیں، رقاب اس کی جمع ہے، گردن کو کہتے ہیں. لیکن عربی میں یا قرآن میں یہ ٹرم استعمال ہوئے، رقبہ، رقبۃ مومنہ کی آزادی کو غلام کی آزادی سے اس کے استعارہ کہیں، یہ تشبیہ دی ہوئی ہے کہ کہ ایک گردن آزاد کرنا. گردن آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے، لفظ گردن استعمال کرتے ہیں، غلام آزاد کرنا یا کنیز آزاد کرنا، یا غلام عورت یا غلام مرد استعمال کرنا. لیکن یہاں ایک اور شرط لگائی ہے، مومنۃ. کون سا غلام ہوگا؟ کوئی مومن غلام، مرد عورت ہیں نا لوگ غلام، جیسے حضرت بلال تھے، اس طرح اور سے کتنے صحابہ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، کافروں کے غلام تھے. تو پھر جن کو توفیق ہوتی تھی وہ ان غلاموں کو خرید کر آزاد بھی کر دیتے یا اپنا غلام بنا لیتے تھے، جائز تھا. لیکن یہ ہے کہ خرید کے آزاد، ابو بکر صدیق نے کتنے غلام خرید کر آزاد کیے. تو پھر ایسے قاتل کو، جس سے غلطی سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے، تو اس کی سزا یا کفارہ کہیں، سزا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، دونوں باتیں اس میں شامل ہو گئی. غلطی تو ہوئی ہے اس سے، کہ اس میں کفارے کے طور پر وہ کیا کرے گا؟ فتحریر رقبۃ مومنہ، ایک مومن مرد عورت کو آزاد کروائے گا. اگر اپنے پاس ہے تو اس کو آزاد کر دے گا، نہیں تو خرید کے آزاد کرے گا، کسی سے، کسی کافر سے وہ خرید کے آزاد کرے گا. ایک اور دوسرا، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، کہ یہ جو مقتول ہوا ہے اس کی تو فیملی بھی ہے نا، اس کی فیملی کو بھی کمپنسیٹ کرنا ہے. یہ حقوق العباد بھی اس نے خراب کیے ہوئے ہیں، وہ بھی توڑے ہیں نا. حقوق اللہ تو اس نے توڑا ہے، اس کا اللہ پاک کے فارہ بتا رہے ہیں کہ ایک غلام آزاد کرو. جو حقوق العباد پہ اس پہ نقص ہوا ہے، اس کے لیے اللہ ودیۃ، اس کے لیے دیت ہے. ودیۃ مسلمۃ، اس کے حوالے کرنا، سلم یسلم حوالے کرنے کے بھی ہوتے ہیں، الی اہلہ، اس کے اہل کے حوالے دیت حوالے کیا جائے. یہ دیت کا لفظ، یہ اس کا روٹ لیٹر تو واو دال یا ہے، واو دال یا، یہ بلا واو نہیں ہے، یہ جو یہاں پہ واو استعمال ہوا ہے یہ اور ہے. مومنتن، واو اور کے لیے، ودیتن، اب ہم دیت ہی کہتے ہیں، لیکن یہ اصل میں روٹ لیٹر واو دال یا ہے.
لیکن عربوں نے خود عربی نے واؤ کو ہٹا کے آخر میں تا لگا دی ہے. اور بھی الفاظ ہیں، زینتن قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئے ہے، زینتن، یہ بھی اسی طرح ہے. تو یہ دیتن اصل میں اس کے روٹ لیٹر دال یا تا نہیں ہے، اس کا واؤ دال تا ہے، واؤ کو ہٹا کے آگے تا لگائی ہوئی ہے. بہرحال دیتن، ہم اردو میں سمجھتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں دیت. کس کو کہتے ہیں؟ وہ مقتول کے رشتہ داروں کو جو پیسے دیے جاتے ہیں یا مال دیا جاتا ہے اس کو دیت کہتے ہیں. تو ودیتن مسلمتن، اس کے حوالے کرنا، الی اہلہ، یہ اہلہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے وارثوں کے حوالے کرنا ہے. اس کے جو مرنے والا ہے، مقتول جو ہے، اس کے ورثاء میں ان کے وراثت کے مطابق، جو وراثت کے قانون اللہ پاک نے بتائے ہوئے ہیں، اس طرح یہ دیت ان کے ہاں تقسیم کرنی ہے. یہاں تو وہ نصاب مقرر نہیں ہے، لیکن ہماری احادیث میں موجود ہے 1000 اونٹ ہیں، نہیں 100 اونٹ ہیں. 100 اونٹ ہیں. 100 اونٹ بہت بڑی رقم ہے. اور 100 اونٹ ہیں یا پھر 200 وہ گائیں ہیں، یا درم اگر اس کے پیسے دیتے ہیں تو وہ 1000 دینار ہیں یا 10,000 درم ہیں. درم چاندی کے ہوتے ہیں، دینار شاید سونے کے ہوتے تھے. بڑی رقم ہے، تو اس کے حوالے کی جائے. اس پر تو ہمارے فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس پر تو اس کے رشتہ دار بھی اس کی مدد کریں گے. جو قاتل ہے اس کے رشتہ داروں پر بھی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ اس کی مدد کریں کہ وہ ان کے حوالے کر سکے. اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں تو رشتہ دار اس کو دیں گے اس کو بچانے کے لیے. بلا یہ تو قتل خطا ہے نا. ویسے پہلے قتل عمد آگے آیت آ رہی ہے. قتل عمد کے متعلق ہمیں ایک پہلے پڑھ کے آگے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، وہ ہم نے قصاص والا معاملہ پڑھا ہوا ہے نا. جو قتل عمد ہے اس کی سزا تو قصاص ہے، اس میں تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا ہے، وہ قصاص ہے. وہ پیچھے ہم پڑھ کے آگے. یہ قتل خطا کی بات ہے. غلطی سے کوئی مسلمان کسی سے مارا جائے تو وہ اس کے یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے گا اور دیت دے گا، جو بھی نصاب مقرر ہے دیت دے گا. وہ اس کے رشتہ داروں کو اس کی وراثت کے مطابق دے گا. اور یہ دیت 100 اونٹ ہے، اور پھر یہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. آپ اونٹ نہیں ہیں، اس کی رقم دے سکتے ہیں، اس کے مطابق رقم دے سکتے ہیں. جیسے آپ غلام نہیں ہیں، غلام کے آزاد کرنے کے بجائے آپ کیا کریں گے؟ اس کے بھی علماء نے تصریح کی ہوئی ہے کہ اس کے مطابق وہ صدقہ کرے، اس کے مطابق صدقہ کرے، اس کو دے. تو یہ ودیت مسلمۃ الی اہلہ، اس کے اہل کو وہ دیے دیں. تو یہ قتل خطا کس مومن کی؟ جو مومن ہے اس کو خطا سے مار دیا گیا. ہاں آگے بتائیں، وہ ودیت مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو جن کا مقتول ہے، وہ جو اس کے ورثاء ہیں، وہ معاف کر دیں، پورا معاف کر دیں یا کچھ حصہ معاف کر دیں. وہ مختلف وارثوں کو دیا جا رہا ہے نا، سارے وارث مل کر معاف کر دیں تو اوکے، وہ معاف ہو گئی ہے. لیکن اگر 2-3 معاف نہیں کرتے، 2-3 معاف کر دیتے ہیں، اگر 6-7 وارث ہیں تو جتنا حصہ معاف ہوا اتنا. تو الا ان یصدقوا، یہ یصدقوا کا لفظ استعمال ہوا ہے. صدق یصدق، یہ صدق یصدق نہیں ہے، یہ ہے باب تفاعل سے ہے. تفاعل سے اس کو بنایا ہوا ہے. اس کا لفظ یہ صدقہ یصدق تو دال پر شد آتی ہے نا، اس پر سواد پر شد ہے. یہ باب تفاعل سے ہے. باب یہ ایک ذرا سا یاد رکھ، کبھی کبھی ذکر آ جائے گا. پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ یہ لفظ اتخذ یتخذ، تو میں نے کہا یہ لفظ پیچیدہ ہے، تو میں اس کو صرف لفظ پیچیدہ کہہ کے گزر گیا تھا. اس کی کنسٹرکشن ذرا پیچیدہ، یہ بھی اسی طرح ہے. یہ باب تفاعل اور باب افتعال میں یہ جو تے لگتی ہے نا، تو یہ مضارع میں جب تے لگتی ہے تو اس کو تبدیل کرتے ہیں. اس میں یہ یتصدقو ہے، یہ یتصدقو نہیں، یتصدقو ہے. یتصدقو اس دوسری والی تے کو دوبارہ صاد میں کنورٹ کر کے یتصدقو بنایا ہوا ہے. یہ باب افتعال میں اور باب تفاعل میں یہ فالتو تے ہے نا. تے آپ نے جو ذرا سی گرامر کے واقف ہیں، یہ تے علامت مضارع بھی ہے.
علامت مضارع والی بھی تے ہے اور وہ باب والی بھی تے آ جاتی ہے. یہ دونوں تے جمع ہو کے ذرا تھوڑی سی عجیب سا لفظ بنتا ہے, تو اس کو عربوں نے اپنی زبان کو سہل بنانے کے لیے اور قاعدے مقرر کیے ہیں. یہ اس میں یہ ہے تفاعل, تفاعل کے بجائے کیا بنے گا, یصدق ایسے بنے گا, یتصدق اس بنے گا, یتصدق کو یصدق بنایا ہوا ہے اس نے, یتصدق یصدق بنا. بہرحال صدقہ کرنا, معاف کر دینا, الا ان یصدقوا, وہ رشتہ دار اس کو معاف کر دیں, اس دیت کو جتنا جتنا حصہ معاف کر دیں, پوری معاف کرتے ہیں سارے رشتہ دار تو پھر ٹھیک ہے معاف ہو گیا, یا پھر جتنا حصہ معاف کرتے ہیں. تو یہ قتل خطا کیا, یہ کفارہ ہے اور یہ جرمانہ ہے, دونوں باتیں ہوگی نا. ایک جرمانہ ہو گیا, جرمانہ تو حقوق العباد کے طور پر ہوا, کفارہ جو اللہ کے لیے ہے, جو اللہ کا حکم اس نے توڑا ہے. اللہ ایک بندے کو تو قتل کیا ہے نا, ایک انسان کو قتل کیا ہے, اور جو ایک انسان کو قتل کرے, قتل الناس جمیعا, ایسے بھی جیسے سارے انسانوں کو قتل کیا ہے, تو اس کی سزا ہے. یہ ایک معاملہ ہے. اور یہ جیسے میں نے کہا, یہ معاملہ تو مدینے میں بھی پیش آ سکتا ہے, مدینے میں بھی پیش آتا ہے. ایک مسلمان ہے, کسی سے غلطی سے مارا گیا, جیسے میں نے کہا ان نے شکار پر تیر چھوڑا ہے تو بندے کو لگ گیا, ہو سکتا ہے. لیکن یہ معاملہ پیش آتا ہے جب مسلمان, یہ وہ زمانہ ہے, یہ وہ زمانہ ہے کہ مسلمان ہر وقت جنگوں میں مصروف ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 27 غزوات کیے, 27 غزوات ہیں, اور 47 سرایا ہیں. 47 ایسی مہمیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا. یہ 10 سال کا عرصہ ہے مدینہ کا. اب یہ گنے نا 47 اور 27, یہ کتنے 74 بن جاتے ہیں. 74 مہمیں ہیں مسلمانوں کی. اب اندازہ کر لیں ان 10 سالوں میں 74 مہمات ہیں. کتنی دیر گھر میں بیٹھے ہیں مسلمان, جہاد پہ ہی لگے رہے ہیں. جہاد میں ہر طرف لوگوں کی شورشیں تھی, لوگ حملہ کرتے تھے یا کوئی ایسی باتیں, تو مسلمانوں کو نکلنا پڑتا تھا. 47 سرایا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھجوایا ہے, اور 27 تو خود نکل کے گئے ہیں. 9 میں قتال ہوا ہے, 9 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 27 میں نکل کے گئے ہیں نا, ان میں 9 میں قتال کی نوبت آئی ہے. باقی کتنے رہ جاتے ہیں, 18 رہ جاتے ہیں. 18 میں بغیر جنگ کے بھی معاملہ طے ہو گیا تھا, وہ واپس آ گئے ہیں. تو بہرحال تو تو یہ مسلمان جب نکل رہے ہیں مختلف قبیلوں میں, تو ان قبیلوں میں مسلمان بھی موجود ہیں نا. وہ جو ہم نے پچھلی دفعہ گنے کہ وہ تو کچھ منافقین تھے کہ جو ان کے ساتھ تو مارنا جائے تھا, لیکن کوئی ایسے بھی تھے نا جو واقعی مستضعفین تھے, جو نہیں نکل سکتے تھے, اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں نکل سکتے تھے. اب مسلمانوں کا ایک سریہ وہاں گیا ہے, ایک ہمارا گیا ہے ادھر حملہ کیا ہے, تو کوئی مسلمان بھی تو زد میں آ سکتا ہے اس علاقے میں. ایسے بھی ہوا. حضرت اسامہ بن زید کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کسی جگہ اسی طرح سرائے میں گئے ہوئے تھے, ایک آدمی اس پہ حملہ کیا ہوا تھا, ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا, آگے پھر ذکر آ رہا ہے. اس کو جب گیا تو اس نے کہا السلام علیکم, وہ آگے لفظ آ رہا ہے, وہ آیت آ رہی ہے. تو لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو ویسے جان چھڑانے کے لیے, جان بچانے کے لیے مسلمان کھیل رہا ہے, اس کو قتل کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے ہوئے اس پر. حضرت اسامہ بن زید سخت غصے ہوئے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے, جب اس نے اسلامی شعار کا اظہار کر دیا تھا تو تم نے اس کو چھوڑنا تھا. تو یہ ان معاملہ کہ یہ جو خطا سے جو مارے جائیں نا, اس میں جائیں جو اصلی مسلمان ہیں وہ خطا میں مارے جائیں, یا ویسے اپنے معاشرے میں بھی خطا, قطر خطا تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. ڈرائیور جا رہا ہے, اس کی غلطی سے کوئی اس سامنے دوڑ کے اس کے سامنے آ گیا, وہ کیا کرے, قتل خطا تو ہے نا, اس کے مسلمان قتل ہو گیا. تو ایسے موقع پر قتل خطا اس مدینے میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر معاملہ یہ وہاں پتہ ہے ارد گرد جہاں ہمارے سرایا یا غزوات جاتے تھے ان میں یہ معاملہ پیش آتا تھا. آتے رہے, کئی معاملات ہوئے کہ قتل خطا ہوا ہے, تو اس کا سزا ہے اس میں. اور آگے ذرا اللہ پاک نے سیگریگیٹ بھی کیا ہے, تشریح بھی کیا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. اگلا ٹکڑا اس کا, فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ, یہ جو مقتول ہے جس کو مارا جا رہا ہے مسلمان ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ, اگر یہ بندہ اس قوم میں سے ہے جو تمہاری دشمن ہے, جس کے ساتھ تمہاری لڑائی ہے, لڑائی کر رہے تھے تو سامنے آ گیا نا, سامنے آ گیا. عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, تھا وہ مومن,
تو پھر کیا کرنا ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، بس یہ سزا ہے۔ اگر وہ اس قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے، اس میں یہ ایک مسلمان ہے، ہجرت نہیں کی ہوئی، یہ بھی انہی میں ہے، کسی مجبوری سے ہجرت نہیں کی ہوئی، اللہ پاک اس کو مومن گن رہا ہے نا، منافق نہیں گن رہا ہے۔ منافقوں کے احکامات تو پچھلے رکوع میں ہم پڑھ کے آگے ہیں نا، ان کو مومن شمار کر رہا ہے اللہ پاک ان کو، ورنہ مارنے کا حکم ہے، ان کو تو مارنے کا حکم تھا جو ہم نے کہا، ان کو مومن شمار کر رہا ہے۔ یہ مومن ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گیا، لیکن اگر یہ زد میں آ گیا، غلطی سے مارا گیا اس میں، تو اس کا یہ ہے کہ صرف اللہ کا حکم توڑا ہے، تو اس پہ تحریر و رقبت مومنہ، ایک گردن آزاد کرنا، ایک غلام کا آزاد کرنا، یا ایک غلام مرد یا عورت دونوں شامل، اس کو آزاد کرنا اس کی سزا ہے۔ دیت نہیں ہے، دیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو کافر قوم ہے، مخالف قوم ہے، اس کو پیسہ کیوں دیں؟ اس کے کافر رشتہ داروں کو ہم پیسہ کیوں دیں کہ وہ تمہارے خلاف ہی استعمال کریں؟ ہاں، اللہ کا جو حکم توڑا ہے مسلمان کو مارنے پر، اس پر یہ تحریر رقبت مومنہ آزاد کرنا ہے، لیکن دیت اس میں کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اگلی ایک اور تیسری صورت بھی اللہ پاک نے بیان کیا ہے، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاق، اگر یہ مرنے والا جو ہے، اس کو فی الحال ہم مومن ہی گنتے ہیں، اوپر مومن سے ہی شروع ہو رہا ہے نا، ساری آیت شروع ہی مومن سے ہوئی ہے کہ مومن کو قتل کرنے ہیں۔ پچھلے میں دوسری شکل میں تو مومن ساتھ لکھا ہوا ہے، یہاں مومن لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم تصور مومن ہی کریں گے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاق، اگر یہ کوئی ایسا مومن قتل ہو گیا ہے جو اس قوم سے ہے جس کے درمیان آپ کا معاہدہ ہوا ہے، بینکم و بینہم میثاق، یہ ایسی قوم ہے تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہے، آپس میں معاہدہ ہوا ہے، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا ہے، امن کا معاہدہ ہوا ہے، اگر یہ مارا گیا ہے تو پھر اس کا معاملہ وہی ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، دیت بھی ہوگی، اس کی اہل کو دیت بھی دینی پڑے گی۔ اس میں اب سوال یہ پیدا ہو سکتے ہیں نا، وہ اہل تو غیر مسلم ہے، ضروری تو نہیں مسلمان اس کے جو وہ رسا ہیں وہ سارے مسلمان ہو تو پھر تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، غیر مسلم بھی ہیں، لیکن چونکہ ان غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے، تو یہ معاہدہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے، اللہ پاک اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ ان کو بھی دیت دلوا رہا ہے کہ یہ ان کا بندہ قتل ہو گیا، چاہے مسلمان تھا، ان کا بندہ قتل ہوا ہے، تو ان کو تحریر و رقبت مومنہ، یہ بھی ہے، اللہ کا جو حکم توڑا ہے وہ تو تحریر و رقبت مومنہ کرے گا، اپنا آزاد غلام کرے گا، لیکن اس میثاق والی قوم میں جو اس مقتول کے رشتہ دار ہیں ان کو دیت بھی دینے پڑے گی۔ تو یہ اللہ پاک نے اس میثاق کو اہمیت دی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے نا، اس کے ساتھ آپ نے اتنا اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس پر ہمارے یہاں تو نہیں ہے، اس پر ہمارے فقہ میں یا ہمارے علماء نے اس پہ بات یہ کی ہوئی ہے کہ یہ دیت جو غیر مسلم کی جو دیت ہے نا وہ آدھی ہے، میثاق والے ماں غیر مسلم اگر مارا جائے نا، اس کی جو دیت، اس کو دیت دی جائے گی وہ آدھی ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی آدھی دیت دی جائے گی، کیونکہ اس پہ سزا یہ ہے کہ اس نے ہجرت نہیں کی ہوئی، اس کا خون اتنا مقدس نہیں ہے اس طرح ہے کہ اس کی دیت بھی آدھی ہوگی، لیکن یہاں پہ نہیں ہے، ہمارے فقہاء نے، ہمارے علماء نے میں تصریح کی، ہم تو سیدھا بات کر رہے ہیں، یہ ایک مومن تھا جو قتل ہو گیا تو اس کی دیت بھی ہے، اس کے رشتہ داروں کو دی جائے گی، چاہے کافر ہے مسلمان ہے، اور تحریر و رقبت مومنہ، یہ تو اللہ کا حق جو اس نے توڑا ہے اس کے لیے اس نے غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو غلام آزاد کرنا ہے، قاتل پہ تو جرمانہ آ گیا نہیں، لیکن مقتول کو اس سے کیا فائدہ ہوا کہ اس نے جو آزاد کر دیا؟ مقتول تو خطا میں ہوا ہے نا، خطا میں ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ واپس تو نہیں آ سکتا، اس کے رشتہ داروں کو دیا جا رہا ہے، اس خطا کی، اس غلطی کی اللہ پاک اس کو کفارہ کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے نا۔ اگر مقتول کا تو وہ تو واپس نہیں آ سکتا، اگلی آیت آ رہی ہے نا جس کے لیے کہ جب آپ نے جان بوجھ کے مار دیا نا، آپ جو مرضی کر لو، نار جہنم خالدین فیہا، وہاں پہ ایسے ہی ہے نا، اس کو تو خالدین فیہا کہا، یہ چونکہ خطا ہے اس لیے مقتول تو واپس نہیں آ سکتا۔ اب وہ خطا سے مارا گیا ہے، اب اس کا یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ سے بھی معافی مانگے وہ بندہ، اللہ سے معافی مانگنے کا بہترین طریقہ وہی غلام آزاد کرنا ہے، اور اس کے رشتہ داروں کو، اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو، یا جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں اس کی کچھ کمپنسیشن دینے، ظاہر ہے کہ اس کی جان تو واپس نہیں آ سکتی، مقتول کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو اللہ پاک وہاں سے اس کو اجر دیں تو الگ بات ہے۔ آگے
تو یہ رقبہ یہ اچھا، اس دوسرے ٹکڑے میں اللہ پاک نے یہ پہلے بیان کیا ہے کہ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ و تحریر رقبۃ مومنہ بعد میں بیان کیا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے آگے ایک اور بدلہ بھی ہے۔ جس کے پاس اتنی توفیق نہ ہو کہ وہ غلام کو آزاد کر سکے، یعنی اس کے پاس غلام ہی نہ ہو یا اتنے پیسے بھی نہ ہوں کہ اسے خرید کے آزاد کر سکے، تو وہ کیا کرے؟ یہ اللہ کا جو حق اس نے توڑا ہے، اس کا کفارہ وہ کیسے ادا کرے؟ کفارہ فمن لم یجد، فمن پس جو کوئی لم یجد نہ پائے، وجدہ یجد و پانے تو لم لگنے سے یجد ہو گیا، ساکن ہو گیا، لم یجد جو یہ نہ پا سکے، جو غلام آزاد کرنے کے قابل نہ ہو، چاہے اپنے پاس نہ ہو یا اتنی دولت نہ ہو، تو اس کے لیے اللہ پاک نے ایک اور شرط رکھی ہے۔ یہ اللہ کا حق، اللہ سے توبہ کرنے کا جو طریقہ بتا رہے ہیں نا اللہ پاک، یہ تحریر رقبۃ مومنہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ پیچھے جو دونوں جگہ جو پڑھا ہے، اللہ کو راضی کرنا، بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ وہ دیت والا معاملہ اللہ نے کیا کہ ان کے حقوق جو پامال ہوئے ہیں ان کی جو کچھ کمپنسیشن ہو سکتی ہے وہ بتا دی ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ تحریر و رقبۃ مومنہ، غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اللہ پاک نے کہا فمن لم یجد، جو یہ نہ کر سکے، جو یہ نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، وہ کیا کرے گا؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا۔ فصیام شہرین، 2 مہینے متتابعین، تابع پیچھے جانے کو کہتے ہیں نا، آگے پیچھے روزے، جو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے گا، یعنی درمیان میں کسی نے ناغہ نہیں کرے گا، مسلمان ناغہ نہیں کرے گا۔ شرعی عذر کی الگ بات ہے کہ کوئی عورت ہے، فرض کر عورت سے قتل ہوا ہے، اس کو اپنے دن آ گئے ہیں، اگر اس کو ماہواری کے دن آ گئے ہیں وہ تو شرعی عذر ہو گیا نا، ادروائز ناغہ نہیں کرے گا، کانٹینیوس کرے گا۔ اگر 59 کے بعد اس نے ناغہ کیا تو دوبارہ روزے رکھے گا۔ یہ پہلی آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ یہ کانٹینیوس جو روزے ہیں نا، اس میں ناغہ نہیں کر سکتا۔ تو فصیام شہرین متتابعین، یہ مسلسل روزے رکھے گا۔ تو یہ ایک عربی کی ذرا ایک اور اصطلاح سامنے آ گئی ہے۔ یہ سیام روزوں کو کہتے ہیں نا، صوم روزے کو کہتے ہیں، سین واو میم ہیں، تو سواد واو میم ہے، صوم روزے کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع صوام بنتی ہے، لیکن اس کو سیام کیا ہوا ہے۔ قیام بھی اسی طرح میں، قاف واو می قامہ اس کو بناتے ہیں، قام اس کو بھی قیام بنائے ہوئے، یہ بھی اسی طرح سیام ہے، صحیح لفظ وہ بھی قوام ہے، یہ بھی صوام ہے، لیکن عربی کے قاعدے سیام، یہ بولنے میں آسان فلوئنٹ ہے۔ وہی عربی کی یہ خوبصورتی ہے کہ فلوئنسی ہے عربی میں، جہاں پہ فلوئنسی پہ جہاں رکاوٹ پڑتی ہے نا، انہوں نے اس کا کوئی حل ڈھونڈا ہوا ہے۔ تو سیام تو ہم پتہ ہے روزوں کو کہتے ہیں۔ تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا۔ آگے اللہ بتا رہا ہے توبۃ من اللہ، یہ کام جو ہو رہا ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ اللہ کے آپ نے حقوق توڑے ہیں، اللہ کے ایک بندے کو آپ نے مارا ہے، بندوں کی کمپنسیشن تو اللہ نے بتا دی ہے۔ یہ روزے رکھنا یا یہ جو ہے اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، آپ نے اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی جب مسلسل 2 مہینے تک روزے رکھے گا تو روزے کی جو باقاعدہ پابندیاں ہیں، روزے اس پابندیوں کے ساتھ رکھے گا نا، وہ توبہ کرنے کے لیے رکھ رہا ہے نا، تو اس کی ایمانی حالت کیسے ہوگی؟ بہتر ہوتے ہوتے اللہ پاک اس کو پھر معاف کرے گا نا۔ اللہ پاک نے معافی کا یہ بہترین ذریعہ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کے توبہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وکان اللہ علیما حکیمہ، اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ پاک نے بڑی حکمت کا طریقہ اللہ پاک نے بتایا ہوا ہے، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، یہ اس کے مطابق اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے۔ یہ تو ہوا قتل خطا۔ اب اگلی آیت آ رہی قتل عمد والی۔ وَمَن يَقْتُلْ، قتل یقتل ہوتا ہے، من لگنے سے لام کے اوپر ساکن ہو گیا ہے۔ وَمَن يَقْتُلُ، قتل یقتل، من لگنے سے یقتل ہو گیا۔ وَمَن يَقْتُلْ، جو قتل کرتا ہے یا کرے گا، مومنن، کسی مومن کو، متعمدن عمدن، جان بوجھ کے، سوچ سمجھ کے، دیکھ بھال کے، جب کسی متعمدن عمدن جب کسی کو قتل کرے گا، پس جزاؤہ، اس کا بدلہ، جہنم،
جہنم ہے خالدن فیہا، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، یہ ہے سزا جی، اس کی کمپنسیشن ممکن ہی نہیں ہے نا۔ وہ پہلے کمپنسیشن اللہ پاک نے اس لیے گوارا کر لی کہ وہ خطا تھی، وہ غلطی ہو گئی، لیکن جان بوجھ کے جب کر رہے ہو نا تو پھر اللہ کی طرف سے ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جہنم اس کی سزا ہے خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب رہے گا اس پر، ولعنہ، اور اس کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا۔ شاید قرآن پاک میں کسی اور جرم کی سزا اتنی بڑی سزا کہیں مینشن نہیں ہے، کافروں کی سزا ہے کو جہنم میں ڈالیں گے وہ بھی ہے، لیکن اتنی بڑی سزا اور کسی جرم کی مینشن نہیں ہے۔ ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، اللہ کا غضب ہے اس پر، اس کی لعنت ہے اس پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے ہم نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ بہت بڑا عذاب جس کو اللہ بہت بڑا کہہ رہا ہے، جس کو اللہ بڑا کہے گا تو وہ کتنا بڑا ہوگا، اندازہ کر سکتے ہیں نا، تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب مقرر کر رہا ہے۔ تو یہ جو جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرنا ہے اس کی تو کمپنسیشن شاید ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ جو قصاص والا معاملہ ہے پتہ نہیں وہ کیسے ہے کہ اگر اس کو قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے تو شاید اللہ پاک پھر اس کے بدلے میں اللہ پاک وہاں پہ ادروائز کسی نے قتل کیا اور توبہ، بعض لوگ تو اس گناہ کو توبہ سے بھی، بعض علماء کہتے ہیں کہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اللہ پاک نے کہا ہوا ہے کہ شرک کے علاوہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن سزا جو یہاں پہ مینشن ہوئی ہے وہ بس بہت ہی خوفناک سزا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جو چلا جائے تو بس پھر کافروں والی سزا ہوگی نا، اس کی پھر سارا ایمان اس کا ختم ہو گیا نا ایک مومن کو ختم کرنے میں۔ تو مومن قتل عمد جو ہے نا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اللہ پاک بچا کے رکھے، اللہ پاک سمجھتے۔ اگلی آیت بھی ذرا اسی عنوان سے ہے جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، یہ پچھلی دو آیتوں میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کیا مطلب؟ جب تم جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہو۔ فی سبیل اللہ سفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جہاد کے لیے۔ یہ دیکھیں نا کتنے ہم نے گنے 74 سرایا ہیں، 74 مہمات ہیں، جس میں 27 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ گئے ہیں۔ تو یہ سب اتنے زیادہ اسفار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے، اس میں گئے ہیں، تو یہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں نا۔ اذا ضربتم، ضرب یضرب، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، مارنے کو کہتے ہیں، لیکن سفر کرنے کو بھی عربی میں ضرب یضرب کہتے ہیں۔ وہاں میں نے مثال دی تھی ہماری انکوں میں، اس کے لیے مثال دی تھی پینڈا مارنا ہے، پینڈا مارنا، میں نے کہا نا ہماری پتہ نہیں ایبٹ بعد میں استعمال، ہماری ہری پور میں تو استعمال ہوتا ہے بڑا پینڈا ہے یعنی بڑا سفر ہے، بڑا پینڈا مارا ہے یعنی بڑا لمبا سفر کر کے آئے نا، تو یہ مارنے کا تصور ہماری ہندکوں میں بھی ہے۔ تو وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تم سفر کر رہے ہو اللہ کے راستے میں، تو کیا کر رہے ہو؟ جہاد کے لیے سفر کر رہے ہو نا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں فَتَبَيَّنُوا، تم یہ تحقیق بینا، واضح کر لینا نا، بینا یبینو، یہ بھی باب افتعال سے ہے، فتبینوا، تم ضرور تحقیق کر لیا کرو، واضح کر لیا کرو، کس کو؟ کہ کس کو مار رہے ہو، کیونکہ تمہارا جو معاملہ پڑ رہا ہے کافروں میں بھی ہے، منافقین بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ان قوموں میں جن قوموں پہ آپ کا حملہ ہو رہا ہے، جہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے، ان میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ جیسے مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو مکہ میں تو کافر بھی موجود تھے، مسلمان بھی موجود تھے، منافقین بھی موجود تھے، تو کوئی پتہ تو نہیں، سب کو رجسٹر تو نہیں نہ کہ کون کون مسلمان ہوا ہے، کون کون نہیں ہوا، تو زد میں تو کوئی بھی آ سکتا۔ وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مہربانی فرمائی کہ کون کون نہیں، چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، اللہ پاک نے کہا۔ لیکن اس میں غزوات میں فتبینوا، تم یہ پوری تحقیق کر لیا کرو کہ ان میں کون مسلمان ہے کہ تم سے یہ کام نہ ہو جائے جو پیچھے کر رہے ہو۔
کوئی مومن تمہارے ہاتھوں نہ مارا جائے. فتبینوا، یہ وہی ہے جو حضرت اسامہ بن زید والا معاملہ جو ہوا تھا، یہ اس پر آیت نازل ہوئی ہے. تم یہ دیکھ لیا کرو نا، کیونکہ اس نے ولا تقولوا، مت کہو، ولا تقولوا مت کہو، لمن، اس بندے کو، القا الیکم السلام، جس نے تمہیں سلام ڈالا ہے. القا ڈالنا لفظ پڑا ہوا ہے. القا الیکم السلام، اس نے السلام علیکم کہا ہے تمہیں. تو وہاں پہ ہوا یہ تھا کہ اس نے السلام علیکم کہا، تو بعد مسلمانوں کا خیال تھا یہ اب چونکہ ہمارا حملہ ہے، اس وقت ہم زور والے ہیں، تو اس نے ڈر کے السلام علیکم کہا، یہ مسلمان نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا، اس کی بکریاں لے لیں، جو بھی تھا جو اس میں. تو لمن القا الیکم السلام لست مومنا، لستا تو نہیں ہے مومنا، ولا تقولوا لست مومنا، ولا تقولوا کہا ہوا ہے نا، ولا تقولوا مت کہو، کیا نہ کہو، لست مومنا، کہ تو مومن نہیں ہے، ایسے ہی ڈر کے السلام علیکم کر رہا ہے یا کلمہ پڑھ رہا ہے، جو بھی ہے. بعض لوگوں بعض جگہ پہ ہے اس نے کسی نے کلمہ پڑھ دیا تھا، کلمہ بھی پڑھ دیا، وہ کہ کسی نے کہا کہ اس نے تو ڈر سے کلمہ پڑھا ہے. اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ڈانٹا. تو اللہ پاک کا بھی آیت آ گئی ہے، تم نے جس نے تم کو سلام ڈالا ہے، اسلامی شعار میں سے کوئی چیز استعمال کیا ہے، اس کو آپ نے مسلمان ماننا ہے کہ وہ ایسے ہی اس کے بات ہے. کل پرسوں ایک بندے کی، بریلوی عالم کی ایک بات میں نے سنی، لیکن بڑی اچھی لگی. وہ بریلوی عالم میں آ کر قسم کا بریلوی عالم ہے، اس نے کہیں باہر پڑھ کے آیا، عربوں میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے، تو وہ اس قسم کا اس کے عقیدے نہیں ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ قبروں سے مانگ رہے ہو، امداد مانگ رہے ہو، اگر تمہارے سارے دلائل مان بھی لیں تو کیا ہوگا، یہ جائز قرار پائے گا نا. اگر بریلویوں کے یا ان کے عقیدوں کے ان کے دلائل مان لیں تو وہ کیا، وہ صرف جائز قرار پائے گا نا. لیکن اگر وہ جائز نہیں ہے تو پھر کیا ہے، شرک ہے. اتنا بڑا رسک لے رہے ہو. اگر یہ دلائل مان لیں تو صرف جائز قرار پائے گا نا، اگر وہ ناجائز ہوگا تو شرک ہوگا. تو کیوں نہیں پھینک دیتے اس کو، چھوڑ دو نا. اتنا بڑا فرق ہے کہ تم ڈر ہے کہ شرک میں نہ مبتلا ہو جائیں، تو اس ڈر کی وجہ سے تم چھوڑ ہی دو نا، اس کو چھوڑ ہی دو. جائز ناجائز کی بات ہی چھوڑ دو. شرک ہو رہا ہے، صرف جائز ناجائز کی بات نہیں، شرک ہو رہا ہے. تو یہ بات اس کی اچھی لگی کہ اس کے مقابلے میں جائز اور دوسری طرف شرک ہے، تو کیوں تم اس میں پڑھتے ہو کہ تم شرک میں خطرہ ہو جائے مبتلا ہونے کا. تو یہاں پہ بھی ایسی بات ہے. اب مومن ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہمیں کیا پتہ ہے کہ اس کے دل کی حالت تو ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے، اس کو مار دیں اگر کافر ہے تو اوکے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر واقعی اندر سے وہ مسلمان ہے تو پھر کیا حالت ہوگی اس قتل کرنے والے کی. تو ایسے بات جس نے کلمہ اظہار کر دیا ہے، کلمے کا اظہار کر دیا ہے، اسلام کا کوئی شعار کا اظہار کر دیا ہے، بس پھر اسے ہاتھ نہیں اٹھانا اس نے. تو اس کو مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو. آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں تب تغون عرض الحیات الدنیا، تم یہ چاہتے ہو کہ اس کی بکریاں لے لیں، اس کا مال غنیمت تمہیں مل جائے. تب تغون، تمہیں پسند کرتے ہو، تم چاہتے یہ ہو. عرض الحیا، عرض سامان کو کہتے ہیں، حیات الدنیا دنیا کا سامان، تمہیں یہ مال غنیمت تمہیں مل رہا ہے. اس وقت مال غنیمت مل رہا ہے، اس کی بکریاں مل گئی تھیں، تم یہ چاہتے ہو. نہ، ایسا نہ کرو. فعند اللہ، اللہ کے پاس، فعند اللہ، پاس اللہ کے پاس، مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں. آئندہ اللہ پاک وعدہ کر رہے ہیں، کتنی غنیمتیں اللہ پاک نے دی ہیں نا. اس کے بعد اتنی غنیمتیں آئی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کنگن آئے ہیں، کس طرح کے کنگن پہنائے گئے سراقہ بن مالک کو. سراقہ بن مالک ہی نام ہے نا ان کا. کنگن پہنائے گئے جو بھی ہے. تو اتنی غنی، اللہ پاک نے کہا فعند اللہ مغانم کثیرہ. تم ان دنیاوی مال کا کوئی تمہیں خیال پڑ رہا ہے، اس کو خیال کو مائنس کرو. اللہ پاک کے پاس بہت غنیمتیں ہیں. مغانم، غنم شاید کہتے ہیں اس کو، غنیمت کو، اس کی جمع ہے مغانم. بہت سی غنیمتیں ہیں، کثیرہ، بہت زیادہ کثیرے ہیں. کذالک، اللہ پاک پھر ایک اور تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو ایسے ہی تھے. کیا کذالک کنتم من قبل، پہلے تو تم بھی ایسے ہی تھے. جب مکہ میں رہتے تھے، مسلمانوں کے ارد گرد کافر تھے، تم بھی چھپاتے پھرتے تھے اپنے ایمان کو. کہیں کلمہ پڑھ لیا تو کہیں کا، تم بھی تو ایسے ہی تھے، چھپا کے گزارا کر رہے تھے اس میں. کذالک کنتم،
یہ تم بھی ایسے ہی تھے نا. اب وہ اس میں چھپے چھپے مسلمان ہیں, ذرا سا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی میں مسلمان ہوں, ایسے ہی ہوا ہے نا میں مسلمان ہوں. کہتا ہے تم بھی تو ایسے ہی تھے. کذالک کنتم من قبل, اس سے پہلے. فمن اللہ علیکم, اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا کہ اب تمہارے پاس ایک سلطنت ہے, ایک حکومت ہے, ایک مدینہ آپ نے ایک اپنی حکومت بنا لی ہے. تو اللہ پاک نے بڑا احسان کیا کہ تم اب سر اٹھا کے چل رہے ہو, کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے. فتبینوا, پھر کہتے ہیں یہ پھر دوبارہ اللہ پاک نے کہا تو ایسے موقع پر تم تحقیق کر کے تم کسی کے پہ ہاتھ اٹھایا کرو. فتبینوا, تم تحقیق کیا کرو, بغیر تحقیق کے اس طرح ہاتھ نہ اٹھائے. بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کام, بڑا مشکل ہے. جنگ میں ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایسے ہی کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارا ایک دوست تھا نا, وہ گیان پرکاش, ایسے ہمارے سامنے کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو تھا تو وہ ہندو. بہرحال تو جنگ میں لوگ ایسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا السلام علیکم یا شعار استعمال کر لیا, لیکن اندر سے وہ کافر ہے. ایسے لوگ تو ہیں, نقصان تو ہوتا ہے, لیکن اس نقصان کو آپ نے برداشت کرنا ہے. اس نقصان کے مقابلے میں کہ آپ نے کہیں مسلمان کو قتل نہ کر دیا, جیسے وہ میں نے مثال دی ہے کہ اس کی شرک اور جائز ہونے کی بات ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اللہ خوب جانتا ہے جو تم کا. ان اللہ, بے شک اللہ, کان بما تعملون خبیرا. کان ہمیشہ ماضی کا لگتا ہے, یونیورسل ٹروتھ اللہ پاک جب اپنے بیان کرتے ہیں. بما تعملون, جو کچھ تم کرتے ہو, تعملون خبیرا, خوب خبر رکھتا ہے, اللہ کو پوری خبر موجود ہے. آخری آیت ہے نا. قادیانی بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن جو کلمہ پڑھتا ہو لیکن اس کی باقی اعمال میں سے کوئی سیدھا کفریہ عقیدہ نہ ہونا. جس کے پاس سیدھا ویسے کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کا ایک بت کو سجدہ کر رہا ہے, جیسے گیان کی میں نے ابھی مثال دی ہے نا. میرا وہ دوست ہے, ہمارا کلاس چل رہا, تو کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن وہ ہندو تھا, اس کو تو ہم مسلمان نہیں گردان کرتے ہیں. اس کے باقی عقیدوں میں, اس کے باقی اعمال میں کفریہ عقائد یا کفریہ اعمال موجود ہوں تو اس کے کلمہ پڑھنے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا. قادیانی اسی طرح ہے نا, انہوں نے ہمارے ایک کلیئر کٹ ختم نبوت کا انہوں نے انکار کیا, ایک نبی بنایا ہوا ہے, تو اس لیے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ کافر ہے. ایسے ہی لا یستوی القاعدون, یہ جہاد کے متعلق ہے, ایک آیت آ گئی ہے اس میں. لا یستوی, یہ نہیں برابر, سوا نہیں ہو سکتے. لا یستوی, نہیں برابر ہو سکتے. القاعدون, قاعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں, نہیں ہم نے کہا نا, جو قائدون بیٹھنے والا, قائد بیٹھنے والا, جو بیٹھنے والے. لا یستوی القائدون, نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے. من المؤمنین, ان مومنین کے برابر نہیں, مومنوں میں سے بیٹھنے والے, اس کا ترجمہ ہے مومنوں میں سے بیٹھنے والے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین, مومنوں میں سے بیٹھنے والے. کون سے؟ غیر اولی الضرر, غیر اولی کا مطلب ہوتا ہے والا, اولی ضرر, ضرر والا, جس کو ضرر پہنچا ہوا ہو, جس کو کوئی معذوری ہو, ضرر پہنچا ہوا ہو. غیر اولی ضرر, جو غیر معذور ہو, اس کو کوئی تکلیف نہ ہو, لیکن وہ مومن ہو لیکن بیٹھا رہے, جہاد میں نہ جائے. والمجاہدون فی سبیل اللہ, جو مطلب یہ لوگ, اور والمجاہدون فی سبیل اللہ, جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں. ایسے لوگ جو صحیح سلامت ہیں, کوئی ان میں عذر بھی نہیں ہے, غیر اولی الضرر, کوئی ان میں معذوری نہیں ہے, لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں اور کام کر رہے ہیں, وہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے. دائرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک گروپ جہاد کے لیے اپنی جان اور مال قربان کر رہا ہے, یہ لوگ جو جہاد کے لیے نہیں نکلے, مال بھی دے دیں چاہے, لیکن جہاد کے لیے نہیں نکلے, یہ ان کے برابر کہاں ہو سکتی ہیں؟ فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, جہاد کرنے والے اپنی مال سے اور انفس سے, اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے لوگ جو ہیں, یہ گھر میں بیٹھے رہنے والے, چاہے وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہوں, دین کا کام کر رہے ہوں, قرآن پاک تلاوت کر رہے ہوں, سکھا رہے ہوں, تعلیم و تعلم کر رہے ہوں, سارے ان کو مسلمان گنا ہوا ہے, مسلمان گنا ہوا ہے. آگے آیت بتا رہی ہے کہ یہ اللہ پاک ان کو مسلمان ہی گن رہے ہیں, کہ یہ منافق نہیں ہے.
لیکن جہاد میں شرکت نہ کرنے والے جو ہیں بغیر کسی اور عذر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجاہدین فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم مال اور انفس کے ساتھ جو ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ پاک نے کہا ہوا ہے فضل اللہ المجاہدین, اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم, اپنے مال اور انفس سے جہاد کرنے والوں کو, علی القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر درجہ, اللہ پاک نے ان کو درجہ دیا, ان کو بلندی دی ہوئی ہے. جہاد کرنے والوں کا درجہ ہمیشہ بلند رہے گا. لیکن یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں تو مسلمان ہیں, ان کو اللہ پاک نے مسلمان گنا ہے. اسی آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جہاد جو ہے نا یہ فرض کفایہ ہے. اگر مسلمانوں کا ایک گروہ پراپر طریقے سے جہاد میں مصروف ہے, ضرورت نہیں ہے باقی لوگ اپنا کام کریں, باقی اپنے اپنے شعبوں میں کام کریں. لیکن جب ایسا موقع آ جائے کہ جیسے غزوہ تبوک پہ اللہ پاک کہا تھا کہ سارے نکلو گے, پھر گھر میں بیٹھنے والوں کے لیے اجازت نہیں ہے ان کو. جب پورا ایسا موقع آ جائے کہ جب حکم آ جائے کہ سارے نکلو گے تو پھر سارے نکلنا ہے. جب ضرورت پڑ جائے سب کا نکلنے کا تو پھر سب کو نکلنا ہے. ادروائز عام طور پر جہاد کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں باقی لوگ اپنے شعبوں میں کام کریں, وہ ٹھیک ہیں. اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ جو مجاہد بھی جو ہیں اور جو قائدین جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ان سب کے ساتھ اللہ کا بڑا اچھائی کا وعدہ ہے. وَكُلًّا اور وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے. یہ حسنہ سب سے اچھی بلائی, سب سے اچھی بلائی کا علماء نے تشریح کی نا. اللہ کے پاس تو خیر خزانے بہت ہیں نا, لیکن انسانوں کے لیے سب سے اچھی بلائی کیا ہے؟ جنت. اللہ سب سے اچھی بلائی کسی مومن کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ جنت. تو سب سے اچھی بلائی اللہ پاک نے ان سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. ایسی آیت ایک اور جگہ بھی ہے, سورہ حدید میں ہے, وہ جہاں پہ اللہ کہے وہ نہیں منافق جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور نفاق کیا وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے بعد میں کیا. جنہوں نے پہلے جہاد کیا ان کا درجہ بہت بلند ہے. وہ وہاں پہ بھی ایسی ہی بات ہے, اور وہاں پہ بھی کہا ہے کہ یہ ہیں دونوں مومن جن کو اللہ پاک نے فتح مکہ کے بعد بھی ایمان کی دولت نصیب کی ہے, یا فتح مکہ سے پہلے ان کا درجہ تو بہت بلند ہے ان کے مقابلے میں جو بعد میں مسلمان ہوئے. لیکن اللہ پاک نے وہاں کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ پاک نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے جو مومنین ہیں, سچ سے دل سے مومن ہونے والے ہیں, چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو, ابو سفیان کیوں نہ ہو. جب مومن ہو گیا تو بس وہ پھر صحابی ہے, صحابی رسول تو پھر صحابی رسول ہو جاتا ہے نا. تو یہاں پہ بھی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں یہ فرض کفایہ ہے ان کا. اگر یہ ان کی ضرورت, اگر وہ والا حکم نہیں ہے, جنرل حکم نہیں ہے جہاد میں نکلنے کا, ورنہ تو تبوک میں جب جنرل حکم تھا تو جو نہیں گئے تھے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا. جو 3 مخلص مسلمان رہ گئے تھے, منافقین کے ساتھ تو اور معاملہ بھی جو بھی ہے معاملہ جیسے کہ منافق ان کو بھی جو سزا, یہ ان 3 کے ساتھ جو مسلمان رہ گئے تھے ان کا تو سورہ توبہ میں باقاعدہ ذکر ہے نا کہ کتنی سخت سزا ان کو, انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا اور جو صحیح مسلمان تھے تو ان کے تو جب جنرل آرڈر ہو جہاد پر تو پھر سب نے جانا ہے. جنرل آرڈر نہ ہو, فرض کفایہ ہو, تو پھر ایک گروپ اگر پورا ہو رہا ہو جہاد کرنے کے لیے, ایسے بھی ہے ایک جگہ پہ جہاد ہو رہا ہے, باقی لوگ تو مدینہ میں ہیں یا اسلام آباد میں ہیں, جہاد وہاں پہ ہو رہا ہے, اگر وہاں پہ نقصان ہو رہا ہے تو ارد گرد کے مسلمانوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ ان اپنے بھائیوں کی مدد کریں. جہاں پہ جہاد طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو طائف میں غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے, اگر خطرہ ہو جائے کہ یہاں پہ نقصان ہو رہا ہے ارد گرد کے مسلمانوں پہ فرض ہو جاتا ہے. مدینہ والے تو اب حنین نہیں پہنچیں گے نا, جو رہ گئے ہیں ادھر وہ تو نہیں پہنچے. تو بہرحال تو کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, یہ فرض کفایت. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ, اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو, علی القائدین اجرا عظیما, ان پر بہت بڑا اجر اللہ پاک نے ان کو دیا ہوا ہے. درجات منہ, اللہ اس کی طرف سے بڑے درجے ہیں. و مغفرتاً, اور مغفرت ہے. و رحمتاً, اور بہت رحمت ہے. یہ اللہ پاک نے مجاہدین کے کتنے فضائل بیان کیے ہیں. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ بالکل بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو اس رکوع میں یہ جو قتل عمد اور قتل خطا کی بات ہے, اور یہ فرض کفایہ والی بات جو ہے نا ہمارے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہے
کہ جہاد کے لیے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم اگر ہماری ہمت نہیں ہے تو ہمارے لیے جو ہمت ہے، اگر مشتاق صاحب وہاں پہنچ سکتے ہیں تو کوئی اور بھی پہنچے، لیکن بہرحال تو جہاد کے لیے جو تو ارد گرد کے لوگوں پہ تو پھر اور بات ہوگی نا، یہ آپ سوچ لینا کہ ارد گرد کے لوگوں پہ جن کے وہاں پہ پہنچ ہے، یا ہماری حکومتیں جو ہیں جن پہ فرض ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا۔ جو پیچھے یعنی جو جہاد میں آگے نہیں صفوں میں نہیں جاتے، پیچھے والوں کے لیے بھی جہاد ہے، کلمی